اب یہ لوگ مدینہ میں پہنچے. اس وقت کی پوری انسانی آبادی میں جو نورانی لوگ تھے، بہترین لوگ تھے، پوری انسانیت میں سے چنے ہوئے لوگ تھے، پوری انسانیت کی جو اشرافیہ تھی، کریم تھی، وہ ساری کی ساری جمع ہوگی کہاں؟ مدینہ میں. روئے زمین پر اس سے بہتر طبقہ موجود نہیں تھا جو طبقہ حضور کی سربراہی میں مسلمانوں کا جمع ہو گیا تھا مدینہ میں. اب یہ لوگ تھوڑے سے تھے، 2 سال ہی گزرے تو بدر میں گئے تو کتنے؟ 313 تھے. تھوڑے سے لوگ، چھوٹی سی جماعت. لیکن روئے زمین پہ اس سے زیادہ وزن والے لوگ، وزن چمڑی سے نہیں ہوتا، وزن گوشت سے نہیں ہوتا، وزن زیادہ کھانے پینے سے نہیں ہوتا. یہاں وزن سے مراد ہے ایمان کا وزن، اعمال کا وزن، اخلاق کا وزن، کردار کا وزن. یہ چیز اور اس اعتبار سے وزنی لوگ پوری روئے زمین میں وہ کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے. سب سے بھاری لوگ، اور اتنے بھاری لوگ کہ اللہ کے ہاں ان کی اتنی وقت تھی، اتنی اہمیت تھی، اتنا مقام تھا، اتنی قدر و منزلت تھی کہ ان کی دعاؤں کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. ان کی دعاؤں کے مطابق کیا ہوتے تھے؟ فیصلے ہوتے تھے. ابھی چھوٹی سی جماعت آج تعداد میں ایک مسلمانوں کے محلے کے اندر اتنی آبادی ہے کہ جو اس وقت کی اس آبادی سے 100 گنا، 1000 گنا زائد ہے. آپ اسی آبادی کو لے لیں جہاں ہم رہ رہے ہیں، اسی آبادی کی بستی، صرف ایک محلے کی، 2 محلوں کی لگا لیں آپ، یہ اس وقت کی اس تھوڑی سی جماعت سے 1000 گنا بڑی آبادی ہے. اور دنیا میں کتنے محلے مسلمانوں کے آج، اور ایک محلے میں کتنی آبادی ہے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں. آج دنیا میں 2.25 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں. 2.25 ارب کے لگ بھگ دنیا میں کیا ہے؟ مسلمان. 2.25 ارب مسلمان ہو کر بھی آج دنیا میں ہمارا وہ وزن نہیں جو وزن ان 313 کا تھا. ایسے ہے کہ نہیں؟ ساری مسلمانوں کی آبادی آج جمع کر لی جائے، اتنی بڑی آبادی کا بھی وہ وزن نہیں 2.25 ارب آبادی کا، کہ جو وزن اس وقت کی اس چھوٹی سی بستی میں بسنے والی چھوٹی سی جماعت کا وزن تھا. اور پیسہ، مال، دولت، اس کا آپ اگر آج حساب لگائیں تو میرا خیال ہے، میں اس بات میں بالکل سچا ہوں گا کہ آج دنیا میں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں، دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک کے پاس اتنا سرمایہ آج کہ وہ سرمایہ ایک مسلمان کا اس وقت کے مسلمانوں کے سارے سرمایہ سے کئی گنا کیا ہے؟ زیادہ ہے. مال بھی نہیں تھا، تعداد بھی نہیں، مال بھی نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا وزن، ان کی قیمت، ان کی ویلیو وہ اتنی بڑی تھی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ویلیو جو ان کی بنی، جو مقام ان کا بنا، یہ کس وجہ سے تھا؟ تعداد کی وجہ سے نہیں، پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے
یہ چیزیں تھی نہیں وہاں، یہ چیزیں تھی نہیں وہاں. ان کی زندگی اس نقشے کے مطابق تھی جو نقشہ لے کر آئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج فرق کیا پڑا ہے کہ تعداد بہت ہوگی، وسائل بھی بڑھ گئے، بہت وسائل بڑھ گئے. اتنے وسائل آج امت کے پاس کہ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا اس کا. لیکن وزن ہے نہیں بالکل. دنیا کا آپ مجموعی نظام آج بھی دیکھ لیں، ہر بندہ اس کو مشاہدہ کرتا ہے کہ دنیا کے مجموعی اس نظام میں جو فیصلے طاقتیں کرتی ہیں دنیا میں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں امت مسلمہ کے طور پہ؟ ہمارا کوئی وزن ہے کیا؟ آپ اسرائیل میں دیکھ لیں، چھوٹا سا اسرائیل جس کی مجموعی آبادی 80-90 لاکھ کے صرف، اور بالکل مسلمانوں کے وسط میں ہے. چاروں طرف وہاں کے مسلمان ہیں، اردن ہے، لبنان ہے، شام ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، پیچھے اور پیچھے جائیں سارے مسلمان ملک ہیں. عین مسلمانوں کے وسط میں ایک چھوٹا سا ملک کھلم کھلا بدماشی کر رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے ہمارے سامنے. ہم خبریں سنتے روزانہ، اور خبریں سن کے ہم بے حس ہو گئے. صرف ہمیں اتنی دلچسپی ہے کہ ہم صبح اخبار پڑھتے ہیں کہ بھئی آج کتنے فلسطینی مر گئے. آج ہمیں صرف اتنا چاہیے آج کہ بھئی آج ہمیں خبر یہ بتا دیں کہ کتنے مر گئے فلسطینی، شہید کتنے ہو گئے. اس سے آگے ہمارا کوئی بات نہیں دنیا میں. آج تو بے وقت زندگی، بے وقت بے وزن زندگی آج امت کی، اور اس کی وجہ وہی بات کہ جو زمانہ امت کا گزرتا گیا اسی حساب سے رفتہ رفتہ اس نقشے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے جس نقشے پہ امت کو لانے کا حضور نے آ کے کام سنبھالا. جو کام حضور نے آ کے شروع کیا، جو آپ نے جماعت بنائی تھی، افراد تیار کیے تھے، آج وہ بات نہیں. اس کی وجہ سے کمی آئی، بگاڑ اس کی وجہ سے پیدا ہوا. آج دلوں میں اس درجے کا ایمان نہیں اور اس درجے کا یقین بھی جو حضور نے صحابہ میں پیدا کیا تھا. آج بے جان عقیدے، زبانی اقرار، صرف اتنی باتیں رہ گئی. قوت، طاقت، ولولہ، جوش ایمانی، ضرب ایمانی، وہ باتیں آج کہیں بھی نظر. ایک چھوٹی سی بستی بھی آج دنیا میں ہم بطور مثال پیش نہیں کر سکتے کہ جہاں ہم یہ کہیں کہ اس بستی کا مکمل خد و خال، اس بستی کا مکمل طرز زندگی اس نقشے کے مطابق ہے جو نقشہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ وہ جماعت جو حضور نے تیار کی تھی، وہ جماعت تاریخ کے اوراق میں گم نہیں ہو گئی. اس جماعت کی زندگی، ان کے طور طریقے، ان کے عادات و اطوار کیا تھے، وہ کیسے لوگ تھے، ان کا ذوق ایمان کیا تھا، ان کا جوش ایمان کیا تھا، ان کے ولولے کیا تھے، یہ باتیں آج بھی سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، امت کے علمی سرمایہ میں اسی طرح نظر آئیں گی آپ کو واضح طور پہ جس طرح آپ رات کی تاریکی میں مجھے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ رات ہے، باہر رات ہے، اندھیرا ہے، اور اس باوجود باہر رات ہونے کے، اندھیرا ہونے کے، آپ کو مجھے دیکھنے میں اور مجھے آپ کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی. اسی طرح آج بھی اگر کوئی صحابہ کی زندگی دیکھنا چاہے، اسے سمجھنا چاہے، اسے اپنانا چاہے، اس سے فائدہ لینا چاہے، اسے مایوسی نہیں ہوگی، اسے کوئی اندھیرے میں ٹامن ٹوئیاں نہیں مارنی پڑیں گی. بالکل واضح زندگی صحابہ کی ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے حضور کی تربیت سے اپنے آپ کو کیسا بنایا تھا،
افسوس یہ ہے کہ آج ہماری زندگی اس نقشے کے مطابق نہیں ہے، مطابقت نہیں ہمارے اندر. یعنی قرآن اور سنت کو دیکھیں تو وہاں کچھ اور طرح کا مسلمان نظر آتا ہے، اور اگر آج ہمیں دیکھا جائے بازاروں میں، گلیوں میں، دکانوں میں، دفتروں میں، گھروں میں، گھروں سے باہر، تو ہم ایک اور طرح کے مسلمان نظر آتے ہیں. یعنی دو مسلمان ہیں. ایک مسلمان وہ ہے کہ جو ہم دیکھیں گے قرآن و سنت میں، وہاں تعریف کی گئی ہے بار بار، جگہ جگہ پہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی تعریف، جس کی پہچان ہمیں ملے گی قرآن و سنت میں. اور ایک وہ مسلمان ہے کہ جو ہم اپنی طرف سے تصویر پیش کرتے ہیں. یہ ہے المیہ آج کا مسئلہ. یہ تو اس لیے اگر یہ صورتحال دیکھ کر کہ دین کچھ کہے، اسلام کچھ کہے، اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں، ہماری زندگی کچھ اور طرح کی ہو، اگر یہ تضاد دیکھ کر، ٹکراؤ دیکھ کر اگر تو کوئی اندر فکر پیدا ہو جائے، اس مجلس کا یہی مقصد ہے میرے اور آپ میں ایک فکر پیدا ہو جائے، خلش ہو، تڑپ ہو، یار ہم اس طرح کے مسلمان بن جائیں کہ جو مسلمان مطلوب ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں. جس طرح کے مسلمان بنے تھے حضرات صحابہ، اگر یہ خلش پیدا ہو گئی، فکر پیدا ہو گئی، تڑپ پیدا ہو گئی، چنگاری سلگ گئی، تو ہم کہیں گے کہ ہم اپنے مقصد میں کسی حد تک کیا ہو چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن اگر آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، سننا، بس دیکھنا ایک دوسرے کو، اور وہ کوئی تڑپ بھی پیدا نہیں ہوئی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، بدلنے کی، تو پھر ماتم کیا جا سکتا ہے، رویا جا سکتا ہے. یار ہم کدھر کھڑے ہیں کہ ہمارے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں حرکت بھی دی جاتی ہے قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اسے جو بہترین امت کہا گیا ہے، اس بہترین امت قرار دیے جانے کی کوئی وجہ ہے، ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں کہ تم بہترین ہو اگر تم ان شرائط پہ پورا اترو. اگر تم ان شرائط پہ پورا نہ اترو، پھر کہیں تمہارا انجام وہ نہ ہو جائے کہ جو دین کی نقدری کرنے کی وجہ سے یہود کا ہوا، کچھ دین لے لینا، کچھ نہ لینا، اپنی مرضی کا لے لینا، جو وارا نہ گئے تو چھوڑ دینا. قرآن نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کتاب کی چیزوں کو لے لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. جس طبقے کا یہ حال ہو کہ وہ اپنی مرضی کا دین لیتا ہو، اللہ رسول کی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق، وہ جتنا وارا کھائے ہم اتنا لیں گے، جو ہمارا آج حال ہے. قرآن نے کہا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. جس طبقے کا یہ حال ہو، جو اس طرح کے رویے رکھتا ہو، اس طرح کا مزاج ہو جس کا، تو اس کا بدلہ، اس کی سزا جو ہے، اس کی جزا جو ہے، وہ رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں بھی رسوائی، خزی فی الحیات الدنیا، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اور وہاں کا جو حال ہے وہ تو ہے ہی کہ وہاں تو بدترین عذاب منتظر ہے، سخت ترین عذاب ان کا منتظر ہے. تو آج وہ جو حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے ایک نیابت ہمیں ملی، یہ امت کو ایک نیابت ملی، یہ امت نائب ہے کسی کاز کی، کسی مشن کی، کسی مقصد کی. اور وہ مقصد کیا ہے اس امت کا؟ اس نقشے کے مطابق لوگوں کو لے کے آنا، خود بھی اس نقشے کے مطابق بن جانا، اور انسانیت کو بھی ادھر لے کے آنا جو نظام اور جو نقشہ کس نے پیش فرمایا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا.